بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کا احسان کوئی اتار ہی نہیں سکتا، اسلام یہ کہہ رہا، ماں باپ کا احسان کوئی اتار ہی نہیں سکتا جتنی کوشش کر لے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتا، کہتا مولا میری ماں 7 سال ہو گئے بستر سے ہل نہیں سکتی، اسے کھانا کھلاتا ہوں، میں ٹوائلٹ لے جاتا ہوں، میں خدمت کرتا ہوں، اور 7 سال ماں کو کاندھے پہ بٹھا کر میں نے حج بھی کروایا ہے، صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کتنی خدمت، 7 سال۔ امام مسکراتے فرماتے نہیں، جو ایک رات ماں نے تیری خاطر تکلیف دیکھی تھی، ایک رات جو ماں نے زحمت اٹھائی، تو نے ابھی تک ایک رات کا حق ادا نہیں کیا۔ اور امام نے دلیل دی، ایسے نہیں بات کی، دلیل کہا دیکھو تم خدمت کر رہے ہو، مگر تمہاری خدمت میں اور ماں کی خدمت میں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ماں بوڑھی کی خدمت کر رہا ہے مگر تو اس کے موت کے انتظار میں ہے، مگر ماں جب تیری خدمت کرتی تھی نا تو دعا، ماں بیمار ہو جاتے تھے نا تو دعا مانگتی تھی، رو کے کہتی تھی میرے اللہ میری عمر بھی اسے لگ جائے۔ یہ فرق ہے تیری خدمت میں۔ ماں کہتی تھی میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو جائے، میری عمر بھی اسے لگ جائے۔ تو عزیزان گرامی، ماں باپ کے ایک رات کا احسان بچہ نہیں اتار سکتا۔ یہ مغربی شیطانی ثقافت ہے جس میں خود غرضی سکھائی جاتی ہے، لذت پرستی سکھائی جاتی ہے، شہوت پرستی سکھائی جاتی ہے، انسانیت کا درس نہیں ہوتا، ایثار کا درس نہیں ہوتا، سیکریفائس کا درس نہیں ہوتا۔ لہذا انسان جو سب سے بڑے محسن ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا تو دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل۔ صلوات پڑھیں محمد۔ امام فرماتے ہیں کچھ گناہ وہ ہیں ان کی سزا دنیا میں ہوتی ہے۔ ایک، ماں باپ کو تکلیف دینا، یہ وہ گناہ ہے کہ آخرت میں تو سزا ملے گی مگر یہاں بھی سزا ملے گی۔ اس بندے کی عمر کم ہو جاتی ہے، رزق کم ہو جاتا ہے، برکتیں کم ہو جاتی ہیں اگر ماں باپ کو تکلیف دی۔ اللہ، اور فرمائے دوسرا محسن، اگر کسی نے آپ پر احسان کیا ہے، جو محسن کش ہے، جو محسن کو تکلیف دیتا ہے، محسن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، محسن کی بے عزتی کرتا ہے، چاہے ایک وقت کا کھانا بھی کسی نے کھلایا ہے، آپ نمک حلال بنے نہ بنے، ایک گلاس پانی بھی پلایا ہے، اس کا احسان ہے۔ محسن کش نہ بنو، اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ظلم ہے کہ جس ماں باپ نے چھوٹا کر کے بڑا کیا ہو، اور جب ایک بیوی بیوی سے کیونکہ لذت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، تو لذت پر ماں باپ کو اٹھا کے پھینک دیا جائے۔ یہ انسان خدا پرست نہیں ہے، لذت پرست ہے، شہوت پرست ہے۔ ہاں، کسی کا پیشاب بخانہ صاف کرنا سب سے مشکل کام، یہ ماں باپ کتنی زحمت اٹھاتے ہیں، کتنے سال ایک گندگی بچے کی صاف کرتے ہیں۔ اللہ گرامی، ظلم کا بدلہ ظلم ہے۔ جس معاشرے اگر ماں باپ کو اٹھا کے پھینک دیں گے تو ان کا حشر بھی وہی ہوگا کہ ان کی اولاد بھی انہیں اسی طرح سے پھینک دے گی۔ یعنی ظلم کا بدلہ ظلم ہے۔ یورپ میں یہی ہوتا ہے کہ وہ خود ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کا بھی حشر وہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ ظلم کا سلسلہ قیامت تک جاری رہتا ہے، مگر اسلامی معاشرہ ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا
کہ جب ماں باپ کو ضرورت ہے آپ کی، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، 10 مرتبہ بیچارے گرتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، اور آپ اپنی بیوی صاحبہ کے ساتھ بنگلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محسن کشی ہے، یہ نمک حرامی ہے، تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہتے ہیں کہ بدبخت اولاد تھی، شادی کی، بیوی بے دین تھی، تو بیوی نے کہا کہ یہ تمہارا باپ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اسے جنگل میں پھینک کر آؤ۔ اور وہ بے دین انسان، جس باپ کے لیے حدیث ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھنا اتنا ثواب ہے جتنا کعبۃ اللہ کو دیکھنا ثواب، بتائیے اتنا ثواب ہے۔ اس باپ کو اس بدبخت نے بیوی کے کہنے پر کہ بیوی چلی جائے گی، میں برباد ہو جاؤں گا، میرے بچے ہیں، باپ بیچارے کو کہ بابا چلو سیر کرانے چلاتے ہیں، تمہیں گھمانے ذرا باغ لے جاتے ہیں۔ باپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرا بیٹا مجھے جنگل میں پھینک دے گا۔ وہی ہوا کہ اس نے اسے جنگل میں پھینک دیا، پھر کسی نے رحم کھا کے اس کی مدد کی۔ اب وہی بیٹا جب بوڑھا ہوا تو اس کے بیٹے نے بھی کہا بابا سیر کرنے چلتے ہیں، کہا بیٹا سمجھ گیا، میں نے بھی باپ کو پھینکا، تو بھی مجھے جنگل میں پھینکنے جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ ظلم کا بدلہ ظلم ہے، اور یہ مسلسل ظلم ہے اس معاشرے میں، اور ایسے ایسے بھیانک واقعات ہیں۔ لندن میں ہم ہوتے تھے تو ایک ہمارے دوست تھے بیچارے، افریقہ سے آئے تھے، میاں بیوی کہ مولانا ہم سب چھوڑ کے بس بیٹے کی محبت میں، بیٹے نے کہا ڈاکٹر بننا ہے، ہم نے بزنس چھوڑا، اس کو لے کر آ گئے اور اس کو ڈاکٹر بنایا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ محتاج بھی نہ رہیں، بیٹے کے پاس تو بہت پیسہ ہے، ڈاکٹر ہو گیا ہے، لیکن یہ دکان ہم چلا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کتنا غلیظ معاشرہ ہے یہ یورپ کا، کتنی خود غرضی ہے، حیوان سے بدتر ان کی جس فکر ہوتی ہے۔ اب وہ بیچارے خوش تھے کہ بیٹے کی خدمت میں آئے، عاشق تھے ماں بیٹے کے، تو بیوی بھی رشتہ دار تھی، اور جناب دونوں نے، میاں بیوی نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ دیکھیے ہمارا گھر چھوٹا ہے، اب آپ کیوں کما رہے ہیں، ہم بیٹے ہم آپ کے ڈاکٹر اتنا کما رہے ہیں، یہ آپ دکان بیچ دیں تو ہم بڑا بنگلہ لیتے ہیں اور آپ بھی اس میں آرام سے رہیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے باپ کہ بیٹا مجھ سے پھر ہٹ کرے گا؟ ان بیچاروں نے کہا ٹھیک ہے، آج جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کسی کے موتا، وہ دکان انہوں نے بکوا دی، بڑا بنگلہ لیا، 1-2 ہفتے کے بعد بوڑھے ماں باپ کو بوڑھے ہاؤس میں ڈال دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہے غرب کا معاشرہ، جو مسلمان بھی وہاں جاتا ہے، جو دیندار نہیں ہوتا ہے وہ ایسا ہی بے دین بن جاتا ہے کہ باپ کو دھوکہ دیا، فراڈ کیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ضرورت ہے کہ اس معاشرے کی یلغار کو ہم روکیں۔ یہ ایک حیوانی معاشرہ ہے، شیطانی معاشرہ ہے، جس میں نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ غیرت ہے، نہ وفا ہے، اور نہ ایثار ہے۔ یہ 5 چیزیں نورانی صفات ہیں جو انسانیت کی صفات کہلاتی ہے، یہ اس معاشرے میں بالکل نہیں ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ یہ سب معرفت النفس نہ ہونے کی وجہ سے، اسی لیے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف، نفس کو پہچان، خود کو پہچان، تو پھر خدا کو پہچانے گا۔ یہ لوگ سمجھتے ہم صرف جسم ہیں، صرف حیوانی معرفت ہے، ہم حیوان کی طرح ہیں، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، مر جانا۔ ایسا نہیں ہے، یہ دنیا وطن نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو 4-5 چیزیں آپ نے سنی، جسم، روح، عقل، وہم، خیال، ان میں وہم اور خیال بہت اہم ہے۔ اگر انسان وہم کی تربیت نہ کرے علم سے، یہ جو مجلس ہے نا، یہ آپ وہم کی تربیت کر رہے ہیں،
اگر انسان جاہل ہو تو وہم انسان کو قتل بھی کر سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے۔ یہ وہم اتنا پاورفل ہے۔ اگر انسان وہم کی تربیت نہ کرے انسان پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ وہم بہت خطرناک ہے، انسان خود کو مار بھی سکتا ہے، پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ وہم کی تربیت ان مجلسوں سے ہوتی ہے۔ ہم انگلینڈ میں ہوتے تھے تو ایک بیچارے مومن آ گئے، کہا مولانا میری مدد کریں، میں یا پاگل ہو جاؤں گا یا خود کو مار دوں گا، میں بہت مشکل میں، کئی سائیکٹرسٹ کے پاس گیا ہوں، ڈاکٹر جو نفسیات، مگر انہیں کوئی علاج، کوئی فرق نہیں۔ کیا مشکل ہے؟ کہا میں جس فلیٹ میں رہتا ہوں اس فلیٹ میں ایک انگریز جن بھی رہتا ہے، اور وہ آتا ہے اور مجھے ڈراتا ہے، کہتا ہے آئی ول کل یو، آئی ول کل یو، میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ سو سکتا ہوں، وہ ساری رات مجھے ڈراتا ہے۔ اب یہ جو یہاں غرب زدہ لوگ ہیں نا، وہاں جا کے پورے کافر بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا پہلے یہ بتا کہ ٹوائلٹ میں پانی استعمال کرتا ہے یا ٹیشو؟ جب سے آیا ہوں 10 سال سے ٹیشو استعمال، تو بدبخت ہوں 10۔ یہ جن بھوت جادو اسی پہ لگتا ہے جو نجس ہوتا ہے۔ تو جاؤ لوٹا خرید، نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ 10 سال سے نماز دور ہے، خدا سے بھی دور ہے، قرآن سے بھی دور ہے، تو بدبخت وہاں کا نہیں، جن تمہیں مار دے گا۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ نماز آ گیا، مسجد میں نماز شروع کی، غسل کیا، طہارت، اس کے بعد ہم نے ایک تعویذ دیا، اس میں قرآن مجید تھا اور چار، میں نے کہا یہ اپنے ساتھ رہو، ذکر کرتے رہو۔ اب وہ دیکھو جن تمہیں کچھ نہیں کرے گا۔ دوسرے دن آئے وہ کہنے لگے مولانا، کہنے لگا نو یو آر ویری اسٹرانگ، ڈو اینی تھنگ، آئی ایم گوئنگ۔ اب تو بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے، مضبوط ہو گیا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں جا رہا ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ وہم کہ اگر تربیت نہ ہو انسان مر سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اور وہم کی جو تربیت ہے وہ علم سے ہوتی ہے، وہ قرآن سے ہوتی ہے۔ اور وہم کے بعد جو ہے خیال ہے، خیال کا پاک ہونا ضروری ہے، اور خیال آپ کے کنٹرول میں ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہیں ان سے کہ ایک منٹ جو ہے نا آپ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، صرف اللہ کی طرف توجہ نہیں رکھ سکتے، ان کا ایک منٹ بھی خیال پہ کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ یہ تربیت دی اہل بیت نے، یا رب یا رب یا رب یا رب، ایک سانس میں اس طرح سے کہو کہ اللہ کی طرف توجہ ادھر ادھر نہ ہو۔ عزیزان گرامی، ایک عمل بہت ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں نماز فجر سے لے کر طلوع شمس تک، یعنی جب تک سورج نہ نکلے، طلوع شمس کبھی 1 گھنٹہ کبھی 2 گھنٹہ، ہر ملک میں الگ ہوتا ہے۔ نماز فجر سے لے کر طلوع شمس، بین طلوعین مت سویا کرو، جاگا کرو۔ یہ وقت دنیت کا ہے، یہ وقت رزق کے تقسیم، یہ وقت بیماریوں کے لیے شفا کا ہے، بہترین وقت ہے۔ آپ ثواب سنیں گے حیران ہو جائیں گے۔ معصوم فرماتے نماز فجر سے لے کر مصلی پہ بیٹھو یا چلتے رہو، ذکر کرتے رہو، تمام اذکار جو مہم ہے، سب سے ذکر کی جمع اذکار ہے، سورج کے نکلنے تک ہے۔ مثلا ارادہ کمزور ہے، ذکر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر گنہگار ہیں تو ذکر کریں لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔ صلوات پڑھیں، اگر نعمتوں کو یاد کریں، شکرا للہ استغفر اللہ، شکرا للہ
استغفر اللہ، اللہ نے بہت سارے ذکر بتلائے ہیں، اور اسی طرح سے فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ کی محبت ملے، اہل بیت کی محبت کا نور ملے، تم حقیقی عاشق بنو کہ ایک لمحے مولا حسین سے دور نہ رہو، ایک لمحے کے لیے پیارے پاک نبی سے دور نہ رہو، تو کیا کرو؟ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھو، علم یعلم بأن اللہ یرا، خدا میں جہاں بھی جاؤں تو مجھے دیکھ رہا ہے، جنگل میں بھی دیکھ رہا ہے، بند کمرے میں بھی دیکھ رہا ہے۔ فرمائے یہ وہ ذکر ہے، اگر 100 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھو گے تو سارا دن اللہ کے ذکر میں مشغول رہو گے، خود کو خدا کے حضور میں پاؤ گے، خود کو مولا حسین کے حضور میں پاؤ گے۔ یہ وہ ذکر ہے۔ ثواب سنیے، پھر قرآن کی تلاوت، کم سے کم اگر کچھ نہیں تو سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کریں، یہ امام زمانہ علیہ السلام کی فرمائش ہے، ورنہ ایک جز قرآن پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے۔ یعنی نماز فجر سے لے کر طلوع شمس تک عبادت میں مشغول رہو، دعا میں مشغول رہو، ذکر میں مشغول رہو۔ 4 چیزوں کی برکتیں ہیں، قرآن کی تلاوت، دعا کی تلاوت، زیارت معصومین کی تلاوت اور ذکر کی تلاوت۔ ان 4 برکتوں میں مشغول رہو تو کیا ہوگا؟ وہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ نماز فجر سے لے کر طلوع شمس تک مصلی پر عبادت میں مشغول رہے، خدا اسے ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ بتائیے ہم کتنے بدبخت ہیں، سوتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا فرہنگ کلچر انگریزوں کی طرح ہو گیا۔ وہ بھی 2-2:30 بجے تک جاگتے ہیں اور پھر سوتے رہتے۔ بین طلوعین سونا منحوسیت ہے، منحوسیت۔ علماء کہتے ہیں ہم نے تجربے سے ثابت کیا ہے، جو بین طلوعین یعنی سورج نکلنے سے پہلے اگر نماز فجر پڑھ کے آپ سو گئے، علماء کہتے ہیں تجربے سے ثابت ہے اس دن ضرور آپ کوئی نہ کوئی گناہ کریں گے، اگر گناہ نہ کریں گے کوئی مکروہ کام ضرور کریں گے۔ جی ہاں، اور رزق اس وقت ملتا ہے، رزق ملنے کا وقت یہ ہے۔ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ہم گئے، مگر 2 ملکوں میں جا کر بہت حیرت ہوئی، ایک مڈاگسکر اور ایک تھائی لینڈ۔ مڈاگسکر میں دیکھا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، مگر اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے کہ وہ چھنی لے کر پانی کے قریب آتے ہیں، اس سے وہ سونا $100 جتنا سونا کماتے، اتنا اللہ نے دیا ان کو، مسلمان بھی نہیں۔ دیکھا کہ یہ سارے لوگ سحر کے وقت اٹھ جاتے ہیں، نماز تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں اور اپنے کاموں میں بازار کھل جاتی ہے، کوئی نہیں سوتا۔ ہمارے ملکوں میں مثلاً پاکستان میں آپ دیکھیں بازار 9-10 بجے کھلتے ہیں، اور اسی طرح سے تھائی لینڈ میں ہم گئے، تقریباً آدھے سے زیادہ ایک ٹکڑا زمین کا ہم نے نہیں دیکھا جو غیر آباد، اتنا سبز، اتنا بہترین اعلان۔ یہ تو مسلمان بھی نہیں، بدھسٹ ہیں، اللہ نے اتنا دیا، کم سے کم ہر آدمی کی تنخواہ 500 ہے، $500 سے کم نہیں ہے، کیا بات ہے ان کے اندر۔ تو ہم نے دیکھا وہ بھی شہر کے وقت اٹھ جاتے ہیں، دکانیں کھل جاتی ہیں، بازار کھل جاتے ہیں، بین طلوعین نہیں سوتے، اور ہم مسلمانوں کی بدبخت ہیں، ہم سوتے ہی بین طلوعین۔ ہم نے ایک پروگرام امریکہ میں ریڈیو میں دیکھا کہ جتنا ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں وہ بین طلوعین ہی ہوتے ہیں، وہ سوتے ہی پھر موت آ جاتا ہے، اگر بندہ جاگے تو بچ جاتا ہے۔ تو عزیزان کرام، بین طلوعین سونے سے سختی سے منع کیا گیا۔ خیال کی طہارت، عقل کی طہارت اسی میں ہے کہ انسان نماز فجر سے لے کر سورج نکلنے تک یا قرآن پڑھتا رہے، یا زیارت عاشورہ پڑھتا رہے، یا ذکر کرتا رہے، تو ہر دن حج کا ثواب۔